بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے. ناظرین اسامہ صاحب نے 3 جون کا نام ہی لینا تھا، تاریخ بتانی تھی کہ حالات بدل گئے، واقعات بدل گئے، منظر بدل گئے. نہروں میں اتنی تیزی آ چکی ہے کہ ابھی 3 جون دور ہے، لیکن حالات ایسے پلٹا کھا رہے ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہونے کیا والا ہے. یاسمین راشد ہسپتال آ گئی جیل سے نکل کے، حماد اظہر اسلام آباد پہنچ گئے، تحریک انصاف کے مرکزی سیکریٹریٹ. لیکن اس سے بھی بڑی خبر، اس سے بڑی خبر یہ ہے کہ آج اٹارنی جنرل جو ہیں انہوں نے صحافیوں سے آف دا ریکارڈ گفتگو کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت ریاست جو ہے وہ معیشت پہ فوکس کر رہی ہے، سیز فائر ہو چکا ہے اور ریاست ایک قدم پیچھے ہٹ چکی ہے اور اب آگے اچھے طریقے سے بڑھنا ہے. یہ ہونے کیا والا ہے، منظر نامہ کیا بن رہا ہے، یہ مولانا فضل الرحمان کا ڈر ہے یا یہ عمران خان کا ڈر ہے؟ ہونے کیا والا ہے؟ یہ ہاتھوں سے ریت کیوں سرکتی جا رہی ہے بھائی جان؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. الحمدللہ رب العالمین. دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو فقیروں کے منہ سے نکلی ہوئی ہیں یکم اور آپ کی جنوری اور فروری کے دنوں میں، کہ ایک وقت آئے گا، اپریل گزر جانے دیں، سب مجبور ہو جائیں گے اس بات پہ کہ حل صرف عمران خان. یہ جملہ منہ سے نکلا ہوا ہے تو یہ تعویذ کی طرح ہو گیا جیسے. اور دوسری جو اب آپ کو جس وجہ سے میں 3 جون کہہ رہا تھا کہ 3 جون پہلے جتنا کہ آپ نے خرابیاں دیکھنی ہیں دیکھ لیں. اگر کوئی عمران خان کو فیور نہ ملی، کسر رہ گئی، تو وہ 3 جون کو مل جائے گی. اب سیکوینس بناتے چلے جائیں، جج کھڑے ہوئے، سب ہوا. جب تک یہ فقیر کا جملہ پورا نہیں ہونا نا کہ حل صرف عمران خان، اس وقت تک یہ زور لگتا رہے گا. بس کبھی کوئی کھڑا ہو جائے گا، کبھی کوئی کھڑا ہو جائے گا. یہ سارا سیکوینس ایسے ہی جانا ہے. تو اس لیے زیادہ پرتجسس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ آسرے ہوتے ہیں. میں نے اس دن بھی بیان کیا تھا، کوشش کی تھی کہ ہم سب مخلوق خدا ہیں، اور مخلوق خدا ہونے کے ناطے ایک خدا کا نظام ہے جس کے انڈر ہیں ہم. اور وہ نظام جب جس کو چاہتا ہے پذیرائی دینا، اس کو ابھارنا، اس کو بڑے پردے پہ لانا، تو بس اس کے منہ سے کچھ ایسا نکلواتا ہے اور وہ ہونے لگتا ہے اور عوام کہتی ہے کہ واہ واہ. تو بس اسی طرح کا سلسلہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو باقی ہوپ رکھیں کہ 3 جون تک جو کہا تھا کہ 3 جون سے پہلے کا پاکستان اور 3 جون کے بعد کا پاکستان، اب بتائیں. اور یہ جتنے بھی پرانے بابے بیٹھے ہیں یا یہ سارے، اس وقت اس کا جواب دیں کہ آئے نا مقابلے میں. جب میں نے یہ کہا، یہ جملے اتنے بڑے تھے، اور میں نے آپ کو، میرے خیال ہم نے پچھلے پروگرام یا اس سے پچھلے میں کبھی بات ہوئی کہ یہ اس سال کی سب سے بڑی پریڈکشن ہوگی پاکستان کے لیے، یا میں سمجھتا ہوں علمی دنیا کے لیے، کہ یوں اس کو درمیان سے ہی ٹک لگا دینا کہ ماحول پیچھے کا پیچھے، آگے کا آگے. اور وہ بھی کس کا؟ کروڑوں کی تعداد میں. جو ملک ایک کروڑوں کی آبادی رکھتا ہے، یہ کوئی آئس لینڈ یا گرین لینڈ نہیں ہے جس میں بڑا چھوٹے سے لوگ اور چھوٹے سے پلانیٹری امپیکٹ کیری کر رہے ہوں گے. تو بہرحال یہ آپ ابھی اپ کمنگ ڈیز میں دیکھیں گے. اس نے بڑی تیزی سے ابھی کروٹیں لے رہے ہیں. آپ مد و جزر ہیں، ان کو ایک ہی سائڈ سے نہ دیکھیں. ابھی اس میں مد آئی ہے تو جزر بھی آ سکتا ہے. تو یہ سارا کچھ ہونا ہے. ابھی یہ ایسے ہی مد و جزر کی طرح ہی چلے گا 3 جون تک. اسامہ صاحب ایک سوال لے لیں کہ اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی سہولت کاری اب زور و شور سے جاری ہو گئی ہے، پھر شروع ہو گئی ہے. اور آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، سینٹ کے اندر جو حکومتی اراکین نے عدلیہ مخالف تقاریر کر چھوڑی ہیں، لگ یہ رہا ہے کہ ہم ان کے پاؤں جل رہے ہیں اور یہ اپنے بچے بھی کھا جائیں گے. دیکھیں، جتنا دوسرے ادارے کی جب کوئی بات کرنے لگتا ہے تو بڑی وہ مقدس گائے بن جاتی ہے. اس سب سے کہیں مقدس ہے عدلیہ بھی، میں سمجھتا ہوں. اور عدلیہ تو آخری وقت تک جیسی بھی ہو، نقلی تاثر تو یہی رہنا چاہیے کہ بہت اچھی ہے، کیونکہ اس سے سب کو واہ پڑنی ہے. اس سے ایک کوئی پاکستان میں ایسا شخص نہیں ہے جو اس سے اوپر ہو. اس کے اندر رہنے والا ہر محکمہ، ہر محکمے کا فرد کہیں نہ کہیں اس کو، بے شک ماشاء اللہ کورٹ مارشل بھی کر لینا، اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں اسی کورٹ میں آنے کے چانسز ہوتے ہیں گیم کے. تو عدلیہ میں سمجھتا ہوں اس کو اس طریقے سے بیش کرنا اور اس طریقے سے بیش کروانا تو کر لیں.
ججز تو اب کھڑے ہیں، جیسے میں نے بتایا تھا کہ یہ کھڑے ایسے ہوں گے کہ آپس میں آپ دیکھیں گے تو ابھی بھی آپ مزید ان کو پرووک کریں گے اور انہوں نے تن رکھنا ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. اور یہ اب اگر اس ٹون میں گیم جائے گی، اور جو کل کوئی بات کر رہا تھا جب مجھے ہنسی آئی تو اس نے کہا جی یہ تو معاملہ بڑا آگے تک چلا گیا ہے اور بہت آگے تک جائے گا. میں نے کہا نہیں، یہ عدلیہ سے بات خسرو تک آ گئی ہے تو بس اب یہیں سے نیچے یہ ریٹریٹ ہے، یہ آگے کی بات نہیں ہے، یہ ریٹریٹ ہے. اور اسامہ صاحب سیز یہ فائر کی ریٹریٹ باتیں ہو رہی ہیں، سیز فائر، جی ریاست سیز فائر کی باتیں کر رہی ہے کہ اب ختم کریں، لیٹس موو آن. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے اسامہ صاحب، آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اچھا ایک بات بتائیں، ابھی آپ لوگ تو ٹھیک ہے حیران ہوں اس باتوں پہ، مطلب آپ لوگوں کا سرپرائز بھی بنتا ہے، آپ لوگوں کا سارا چونکنا بھی بنتا ہے. میرا کیا قصور ہے؟ آپ مجھے کیوں شامل کر رہے ہیں اب اپنے ساتھ کہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی سرپرائز شو ہوں؟ او ہو کیا ہو گیا کائنڈ آف. کیوں بھائی؟ سر ہم میں تو آپ سرپرائز اس لیے نہیں ہو تو رہے میں ہیں، چاہ کے بھی نہیں سر چاہ سکتا. ہم سرپرائز اس لیے ہو رہے ہیں کہ ہمارے جو محترم اسٹرالوجر محمد اسامہ علی ہیں، انہوں نے 3 جون کہا تھا، ابھی تو آج 22-23 جون ہوئی اور حالات یکسر بدل گئے ہیں. ہم اس لیے سرپرائز ہو رہے ہیں کہ کیا بات ہے بھائی. نہیں ابھی بھی آپ لوگ صحیح مدعے کو نہیں پکڑ رہے، ابھی بھی اصل بات کو پکڑیں کہ 3 جون تو ابھی کی لیٹسٹ کہانی ہے، جو پوری ہو رہی ہیں ان کو تو پکڑیں پہلے. ابھی 3 جون کو پکڑ کے بیٹھ گئے وہ تو بھی آنے دیں. جو پچھلی تھی بھائی، جو جنوری فروری میں کہا تھا کہ اپریل کے بعد حل صرف عمران خان، جو یہ کہا تھا جن کو نہیں سمجھ آتا ان کو بھی سمجھ آ جائے گا حل صرف عمران خان، جن کو کہا تھا کہ جو بالکل نہیں مان رہے وہ بھی ماننے لگیں گے، فلیکسبلٹیز آ جائیں گی. ابھی تو اس پہ کہیں کہ وہ پوری ہو گئی، ہم نے آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایسے بھی ہوتا ہے، کوئی کہہ دے تو ایسے بھی ایگزیکٹ نقشے بن جاتے ہیں جو کہ ایک دن پہلے تک آپ کو نہیں محسوس ہو رہے تھے، کیونکہ فون شون تو ہر طرف کھڑک ہی رہے ہوتے ہیں، ساری چیزیں آپ کو پتہ ہے، بہتر پتہ ہے ہر چیزوں میں معاملات میں. تو اگلے دن ہی اٹارنی جنرل کا آ کے یہ مدعا اندیا دینا، اور اصل کہانی آپ لوگوں کو نہیں سمجھ آ رہی نا. آپ لوگوں کا سرپرائز تو بنتا ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جو پرانے ویورز ہیں نا، جو بڑے عرصے سے ڈیلی جو کہتے ہیں ہم آپ کی ہر ویڈیو دیکھتے ہیں، ان کے لیے یہ چمبے کی بات نہیں ہوگی، کیونکہ وہ جانتے ہیں میرے جملوں سے وہ پکڑ لیتے ہیں. جب میں کہہ رہا تھا بائیڈن کے جانے کا وقت ہے، جب میں کہہ رہا تھا کہ بائیڈن جس کی بیکنگ پہ کھڑا تھا اس کے بھی جانے کا وقت ہے، پچھلے دنوں یہ پریڈکشن بھی دی تھی، آپ کو شاید یاد ہو، جو اس ساری گیم کا ماسٹر مائنڈ تھا اس کے جانے کی بھی پریڈکشن دی تھی میں نے. اچھا اب جیسے ہی اس کے جانے کی ہو رہی ہے تو طاقت ختم ہو رہی ہے، اب وہ سسٹم میں سے وہ جان جا رہی ہے، تو اس لیے نہ رہے گا بانس، نہ بجے گی بانسری، ایسی کوئی گیم وہ مجھے یاد آ رہی ہے کوئی، اس کو اگر درست کر دیں تو. بالکل ایسی ہے، بالکل ایسی ہے. اچھا اسامہ صاحب یہ بتائیں کہ اب اگلی باری شاہ محمود قریشی کی ہے کہ وہ ان کی رہائی ہونے والی ہے. دیکھیں اب تو ساری کٹھے آ جائیں کوئی پتہ نہیں ہے، ایزی ہو جائیں، ساری کٹھے آ جائیں کوئی پتہ نہیں ہے، اور ساروں کو کٹھے ہو کے کوئی جیسے کہتے ہیں کہ جو میں اب کئی باتیں میں کہ بھی نہیں کہہ سکتا، وہ پھر گلے ہی پڑ جائیں گی. اس لیے بس یہ ہے کہ ساروں کو کٹھے کوئی ایونٹ اٹینڈ کرنا پڑ جائے، کوئی ایسا جس پہ سب کو جانا پڑ جائے، ایسا ایونٹ ہو سکتا ہے، وہاں سارے پھر کوئی نئی باتیں، نئی کہانیاں یکسر آپ کو. اب بتائیں جب میں کہہ رہا تھا کل کی دیگیں پٹیں گی، اب نہیں جی آپ سیدھی سیدھی بات کیا کریں، ہمیں سمجھ نہیں آتی آپ کون سی عقل کی دیگوں کی بات کر رہے ہیں. اٹارنی جنرل کا بیان کیا عقل مندانہ نظر آتا ہے یا نہیں؟ بس یہ بتائیں. اور یہ عقل آج سے 1.5 سال سے کہیں نظر آئی تھی؟ صرف یہ بتائیں. اگر نہیں تو ابھی کہا تھا نا عقل کی دیگیں بٹنی شروع ہو جائیں گی، بے فکر ہو جائیں ایسے. اچھا میں نے تو نقشے کھینچے ہوئے ہیں، آپ لوگ کیا بات کر رہے ہیں؟ یاد کریں، میں نے کہا ایسے لگے گا جیسے اچانک عقل آ گئی قوم کو. میں نے کہا ایسے لگے گا جیسے اچانک رویوں میں یہ شدت جو تھی، ضد ہو رہے تھے، یہ ختم ہو جائے گی. ایسے جو یہ کڑ رہے تھے انٹینسٹی، یہ ختم ہو جائے گی. ہو رہا ہے ایسے ہی، سکون ہونے لگ گیا کہ یار کہیں سے کوئی اچھی ٹھنڈی ہوائیں آنے لگ گئی ہیں. یہی بات تھی. باقی بات یہ ہے کہ جو لوگوں کو اس بات سے عموماً میں دیکھ رہا ہوتا ہوں، دیکھیں ایسٹرالوجی کی دنیا میں ہمیں
ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں بات بھی کرنی ہے، پھر وہ جب سچ ثابت ہو تو آپ کو یاد نہ آئے تو ہمیں یاد کرانی ہے، کیونکہ ہمارا کام ہے یہ. اگر نہیں کراتے تو ہماری فیلڈ ہے. اگر مطلب اس طریقے سے نہیں کریں گے، اٹ مینس یہ ایسی ہے جیسے ہم اپنا ہوم ورک دکھاتے ہیں، پیپر ورک دکھاتے ہیں، یا ایک بندے کا جیسے ہوتا ہے ہوم ورک ہوتا ہے یہ. تو ہمارا ہوم ورک یہی ہوتا ہے کہ ہمیں جب پریڈکشنز ٹھیک ہوں تو آپ کی طرف سے، عوام کی طرف سے اپریسیشن ملے، دعائیں ملیں، اور وہ مزید بھروسہ کر سکیں کہ آگے آنے والے مزید خطرات یا قومی معاملات میں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنی عزت دے دے کہ ہم کہہ دیں تو یہ لوگ اس کو سننے لگیں، اس پہ عمل کرنے لگیں. بس اس لیے یہ ساری بساط بچھ رہی ہے قدرت کی طرف سے، کسی اور مقصد کے لیے. یہ عزتیں آج کے دن کے لیے نہیں ہیں. یہ جو اب عزتیں، یہ بھی پریڈکشن لے لیں، یہ جو میری آج پریڈکشن پوری ہو رہی ہیں، یہ جو میری آج باتیں پوری ہو رہی ہیں، یہ آگے آنے والے کسی وقت کے لیے ہیں، یہ آج کے لیے نہیں ہے. آج تو بس یہ راہ گزر ہے کہ اس میں سے ہم نے پروو ہونا تھا اور ان لوگوں کو ان کے دلوں میں جگہ بنانی تھی. دیٹس اٹ. باقی بات یہ ہے کہ ہماری مجبوری ہے یہ کہنا بھی. یہ تو نجم سیٹھی بیٹھا کہہ رہا ہوتا ہے، نجم سیٹھی صاحب آپ نے جو یہ بات کی تھی، وہ لڑکی وہ بالکل اس کی طرح چڑیا کی طرح لگی ہوتی ہے ان کی، کہ نجم سیٹھی صاحب آپ نے جو کہا تھا آپ کی پریڈکشن ٹھیک ہوگی، یہ کلپ دیکھیں. بھی وہ اسٹرالوجر ہے، وہ یہ کر رہے ہیں. ہمارے نیچے آگے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ رضوان صاحب آپ بڑا مکھن لگا رہے ہوتے ہیں، اسامہ صاحب بڑے پھولے نہیں سما. اچھا بھی، اور ہم کیا کریں، چلیں بتائیں. ساری غلط ہو گئی ہیں جی. آئندہ یہی کہا کریں کہ جی ساری پریڈکشن غلط ہو گئی ہیں، اگلی سنیں جی. ٹھیک ہے، ایسے طبیعت خوش ہو جائے گی. چلو ایسے کر لو بھائی، جو مرضی کر لو، الٹے ہو جو سیدھے ہو جو. قدرت نے جب کچھ کروا کے رہنا ہے، اس کی مشیت ہے. کوئی کسی کو وہ جیسے کہتے ہیں نا، اس سے عزت چھین نہیں سکتا. یہ مالک کا کم. اصل اس پہ جو یہ بدلتی ہوئی صورتحال ہے، یہ وہ جملے ہیں منہ سے نکلے ہوئے جن پہ آپ کو یاد ہوگا میں کہتا تھا ملازموں بندے کے پتر بن جو. ملازم ہوتا ہے. یہ پرانے ملازمین کی ہسٹری پہ نہ جانا، تم لوگوں کا حشر برا ہو سکتا ہے. کل کو تم کہتے پھر ہو گئی یار مجھے نال تو نہیں ہوا، ساڑھے نال ہو گیا. تو مطلب یہ جو باتیں ہیں ان کی فیور میں تھی. میں نے کہا تھا، پھر میں نے کہا تھا سرکاری ملازم سب کے لیے ٹف ٹائم ہے. سرکار گرنی ہے تو بہترین ٹائم ہے، سرکار گرنی ہے تو بہترین ٹائم ہے. اور اب اللہ کرے دیکھیں 3 جون سے پہلے گرا دیں تو مزید آپ لوگ مطلب اس میں ایکسائٹیڈ ہو جائیں گے کہ واہ جی واہ کیا بات ہے. لیکن یہ اب آپ لوگوں کو محسوس ہونے لگ گیا نا، ہلکا ہلکا فیل آنے لگ گئی ہے. اور وہ بھی میں نے کہا تھا ہو سکتا ہے بجٹ نہ لیں، ہو سکتا ہے عمران خان کہتے چلو بجٹ دے دو. لیکن اتنے میں نے پھر بھی کہا ہوا ہے، اتنے زیادہ ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ لمحی انجوائمنٹس ہیں، آپ لوگوں کی لے لیں، لمحی خوشیاں ہیں لے لیں. کیونکہ آگے ہم جس طرف ہم موو کرتے جا رہے ہیں نا، تو وہ اس میں اتنی زیادہ خوش ہونے کی، ایکسائٹیڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور جہاں تک مجھے کہتے ہیں، عموماً کہہ رہے ہوتے ہیں، اماں میری بلکہ کئی دفعہ مجھے کہتی تم اتنی غلط قسم کی بات کر رہے ہوتے ہو اور ہنس کے کر رہے ہوتے، سیریس ہو کے کیا کرو. میں نے کہا اماں ایک بات اتنی میں غلط کر رہا ہوتا ہوں، انتہائی سیریس کر رہا ہوتا ہوں، پھر میں سوچتا ہوں کہ اگر اس میں نے ایڈ اپ کر دیا اپنا سنسنی خیز انداز تو وہ تو پھر جان نکل جائے گی پرلے کی. تو میں چاہتا ہوں کہ بس ان کو باتیں یاد رہ جائیں اور لگے کہ میں شوگر لگا رہا تھا اور گزر جائے. جب ہو جائے تب ان کو پتا چل جائے کہ بھئی ہو گئی. بس یہ ایک انداز. میں نے کہا اماں میرا دل کر رہا ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ نا مجھے سنسنی پھیلاتے ہوئے اچھا نہیں لگ رہا، تو میں ہنستے ہنستے کرنا چاہتا ہوں. موت کی باتیں بھی ہنستے ہوئے، جنگ کی باتیں بھی ہنستے ہوئے. بالکل صحیح ہے. اسامہ صاحب سائفن کیس بھی لگا ہوا ہے میرا خیال ہے. آج سماعت اس اب کی تو آج آپ جو ہے خود وہ بھی بتا سکتے ہیں. یار حالات ہی بدل گئے ہیں، کہانی بدل گئی ہے. میں تب سے جو ہے نا وہ سوچے جا رہا ہوں کہ اسامہ صاحب نے کیا، آپ تو درویش آدمی ہے بھائی، ہم تو مان گئے ہیں کہ آپ دیکھیں نا پورا سینیریو. بالکل صرف گناہ گار بندے ہیں. میرے تو یہ ویورز میرے سے زیادہ نیک ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی دعائیں بہت ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے دلی جذبات کی قدر کرتے ہوئے ہم جیسوں کو ان کی دل جوئی کے لیے رکھ دیتا ہے، عزتیں دے دیتا ہے، فیم دے دیتا ہے کہ ان کی دل جوئی بیٹھ کے کریں، جو گھروں میں دور دراز علاقوں میں پردیس میں بیٹھے بس ایک اچھی بات سننا چاہتے ہیں اور ہوپ ہو. اور اس بلیک آؤٹ میں قدرت نے انہی لوگوں کے لیے انتظام کیا جب عمران خان کی تصویر دکھانی مشکل تھی
اور آپ کے سامنے ہی ہے، اس کا میڈیا پہ بات کرنا مشکل تھا، تو ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ یوٹیوب اور اس کے سلسلے نکال دیے اور ایک اچھا چل نکلا معاملہ۔ باقی یہ ہے کہ دیکھیں اس میں دو باتیں یاد رکھیں، اس ٹائم تو وہ وقت آ گیا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ بات عجیب سی لگے گی، بڑی متنازع ہو سکتی ہے، لیکن شیطان کو زیادہ یاد رکھیں آپ لوگ۔ رحمان تو جتنا آپ نے یاد رکھ لیا وہ دیکھ لیا، لیکن اس ٹائم وقت کی ضرورت یہ ہے کہ ہر چیز میں اسی کا گمان گزرے، ہر چیز میں اسی کا وہم کریں، بس پھر آپ لوگوں کی باتیں بھی ٹھیک ہونے لگیں گی سب کی۔ تھینک یو ویری مچ اسامہ صاحب، بہت شکریہ، اللہ آپ کو اور عزتوں سے نوازے۔ ناظرین اجازت دیں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر اسامہ صاحب کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔